لائف چینجنگ ویڈیو ہے، اس کو آخر تک دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزنس انفو پاکستان کی جانب سے ملک غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج سے پہلے میں 150 سے زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کر چکا ہوں، جس میں سینکڑوں بزنسز کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، سینکڑوں بزنس آئیڈیاز دیے ہیں، لیکن جو آج کا بزنس آئیڈیا ہے وہ ان سب بزنس آئیڈیاز سے بڑا آئیڈیا ہے اور بہت ہی بڑا آئیڈیا ہے، اور اس لحاظ سے بھی بڑا ہے کہ اس میں آپ کی انویسٹمنٹ کم ہوگی، لیکن اس کا جو اجر ہوگا، اس کا جو آپ کو معاوضہ ملے گا، جو اس کا جو پروفٹ ملے گا، وہ بہت زیادہ ہوگا۔ اور یہ بزنس بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ علیہ السلام کوئی ٹور پر جاتے تھے تو ایک آپ کی امت سے بندہ جو تھا وہ بہت غریب تھا، اور اس کے جو ہے نا وہ کھانے کو صبح ہوتا تھا، شام کو نہیں ہوتا تھا، ایک ٹائم کا ہوتا تھا، ایک ٹائم کا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس نے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یا حضرت، جب آپ جاتے ہیں کوئی دور پر تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ مجھے سارا رزق جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ دے دے، تاکہ میں کم از کم ایک دفعہ تو جی بھر کر کھا سکوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو حضرت اللہ تعالیٰ سے عرضداش کی اس کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اس کا رزق ساری عمر کا جو ہے نا اس کے گھر پہنچ جائے گا۔ تو صبح جب اٹھا تو اس کے گھر میں جو رزق تھوڑا بہت اس کا تھا وہ اس کو اس کی کسی بھی شکل میں، رزق کی شکل میں اس کے گھر میں موجود تھا۔ اب وہ بندہ جب اٹھا اس نے دیکھا کہ میرے گھر میں رزق آ گیا ہے، وہ بھی اتنا کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ ساری عمر کا رزق ہے میرا، اور میں یہ رزق کیوں نہ ایسے لوگوں کو میں بانٹ دوں جو میری طرح ترس کا کھا رہے ہیں۔ تو اس نے ایسے کیا کہ وہ سارا جو کھانا تھا اس نے بنایا اور اعلان کروا دیا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ اگر کھانا کھا لیں۔ تو یہ سلسلہ چل نکلا اور اس کے پاس رزق بھی زیادہ آنا شروع ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے گھر میں تو ریل پہ لگی ہوئی ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، اور اس کا وہ بڑا جو ہے نا حالات بھی بڑے اچھے ہیں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، آپ کوئی ٹور پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، تو نے رزق تو میرے تھرو ہی اس کے بندے کو بھجوایا تھا، اس کا رزق تو بڑا تھوڑا تھا، تو اب تو میں نے دیکھا ہے کہ اس کی پیسے کی ریل پیل ہے، اور لوگ جو ہے نا وہ اس کے گھر میں کھانے کھا رہے ہیں اور بڑی موجیں کر رہا ہے وہ بندہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ بندہ بڑا سیانہ نکلا، اس نے کاروبار جو نا ایسا کر لیا کہ جس میں اس کو ایک کے مقابلے میں جو ہے نا وہ 70 گنا ملتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون سا کاروبار ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ کاروبار کر لیا ہے۔ تو جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ اگر آپ مثال دی ہے جو سخاوت کی یا جو دان کرتے ہیں اس کی، کہ اگر آپ اس کی مثال دی ہے دانے سے، گندم کے دانے اگر ایک ڈالتے ہیں تو اس میں اگر بالی نکلتی ہے، ہر بالی پر جو ہے نا وہ کے اندر جو ہے نا 70 دانے ہوتے ہیں۔ اگر 10 بالی نکلیں تو وہ آپ دیکھ لیں کہ 700 مطلب دانے نکل سکتے ہیں۔ تو اس کی مثال یہی ہے کہ ایک کا 10 تو ملتے ہی ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اگر آپ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر آپ کاروبار کریں تو ایک کے مقابلے میں 10 ملتے ہیں۔ لیکن یہ جیسے ابھی رمضان شریف چل رہا ہے تو یہ رمضان شریف کی وجہ سے مجھے یہ ذہن میں آیا تھا یہ کاروباری آئیڈیا جو آپ کے لیے، کہ آج کل جو سب سے بیسٹ کاروبار ہے، ہم اللہ کے ساتھ کاروبار بھی کر کے دیکھ لیں۔ ہم نے سارے کاروبار کر لیے، ہم نے جو ہے نا وہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن اگر ساتھ ہم اللہ کا بھی حصہ رکھ دیں، تو جیسے نیک لوگ جو ہے نا وہ اللہ کا ایک حصہ رکھتے ہیں ساتھ، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات کیسے تبدیل ہوتے ہیں، اور دن دگنی آپ رات چگنی ترقی کریں۔ آپ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، اگر مثال کے طور پر آپ دن کا جو ہے نا وہ 100 کلو فروٹ بیچتے ہیں، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ یہ کر لیں کہ میں 1 کلو کے پیسے جو ہے نا وہ میں الگ کر لوں گا اور یہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوں گا۔ اسی طرح اگر آپ گندم بیچ رہے ہیں، آپ روٹیاں بیچ رہے ہیں، ہمارے گھر کے باہر یہاں پر ایک تندور بنا ہے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ اللہ کے حصے سے روٹی لے جائیں، مطلب فری سبیل لے جائیں۔ اور یہ ترکی میں، ایران میں یہ بہت کام ہے، دیواریں مہربان بنی ہوئی ہے، لوگ اپنے ایکسٹرا کپڑے جو ہے نا وہاں پر رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ وہ بندہ کبھی بھوکا نہیں ہو سکتا، کبھی غریب نہیں ہو سکتا جس کا دسترخوان جو ہے نا وہ غریبوں کے لیے کھلا رہتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرتا ہے،
وہ سخی کا جو ہے نا وہ اتنی عزت ہے سخاوت کی کہ حضرت حاتم طائی جو وہ مسلمان بھی نہیں تھا، اس کی جب بیٹی گرفتار ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے تو آپ نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، اس کے سر پر چادر دی اور اس کے لیے اپنی چادر بچھائی۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ سخی کی بیٹی ہے اور سخی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جو ہے نا وہ اجر ہے۔ تو اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھتے ہوئے وہ مسلمان ہو گئی، اور پھر ان کا حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم بعد میں مسلمان ہو جو بہت جلیل القدر صحابی بنا۔ تو آج سے اگر آپ پہلے نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کی راہ میں جو ہے نا وہ دینا شروع کریں۔ اب دیکھیں گے اپنے دسترخوان کو کھول دیں، اب مہمانوں سے نہ گھبرائیں اور یہ کاروبار کریں۔ یہ آپ کو لگے گا کہ میں نے جو ہے نا وہ شاید آپ کو غلط بتایا، یہ میں نے آپ کو کاروبار سب سے بڑا کاروبار بتایا ہے۔ جتنے آپ کاروبار کر رہے ہیں نا، کسی میں آپ کو 5% ہوگا، کسی میں 10% ہوگا، 20% پرافٹ ہوگا، لیکن یہ کاروبار ایسا ہے کہ جس میں 700 گنا تک، 70 گنا تک اور 10 گنا تو ہوتا ہی ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ بتا دوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سارا دن جو ہے نا وہ مزدوری کی، اور مزدوری اس کی اس وقت کی 1 اشرفی تھی، اور جب آپ راستے تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک فقیر نے صدا لگائی کہ میری مدد کرو، تو آپ کے پاس جو اشرفی تھی وہ 1 اشرفی سارا دن کی ایک یہودی کے باغ میں کام کر کے ملی تھی، وہ آپ نے اشرفی اس کو دے دی اور خود گھر آ گئے۔ تھوڑے ہوا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال غنیمت آیا تو آپ نے سب کا حصہ نکالا، اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا بھی حصہ نکال کر وہ 10 درہم، 10 اشرفیاں، یہ 10 درہم جو اس وقت چلتا تھا سکہ رجل وقت وہ بھی تھا، وہ دیے حضرت ابو ہریرہ کو دیے کہ آپ جا کر نا یہ علی کا حصہ اس کے گھر دے کرو۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ کو شرارت سوجی، مطلب وہ جیسے آپس میں کرتے ہیں کہ آپس میں انہوں نے مذاق کرتے تھے، تو انہوں نے نا 1 اشرفی سائڈ پر رکھ لی اور 9 اشرفیاں جو ہے نا وہ انہوں نے جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا حصہ بھیجا ہے جو مال غنیمت میں سے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا نہیں یہ میری تو نہیں ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ انہوں نے کہا جی اگر یہ میری ہوتی نا تو 10 ہونی چاہیے تھی، یہ 9 ہیں۔ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے 1 اشرفی جو تھیلی میں دوسری میں چھپائی ہوئی تھی وہ دے دی۔ انہوں نے کہا میں تو آپ کے ساتھ مذاق کر رہا تھا، بعد میں آپ کو دوں گا۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ آپ کی جو ہے نا 10 اشرفی ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ 1 کے 10 دیتا ہے، تو میں نے ایک راستے میں جو ہے نا وہ دے آیا تھا، تو اب اگر آنی تھی تو مجھے 10 ہی ملنی تھی، نہیں تو پھر میری نہیں ہے، یہ آپ کسی اور کا جو ہے نا حصہ مجھے دے رہے ہو۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے جو اکابرین تھے انہوں نے بھی یہ سخاوت کی ہے، انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے، اور جن لوگوں نے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے ان کے نام جو ہے نا وہ رہتی دنیا تک زندہ رہیں گے۔ جیسے عیدی صاحب تھے، چھیپا صاحب ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے اور زندہ ہے۔ حاتم طائی کا آج بھی ہم نے اب نام لیا ہے تو اس لیے لیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنے مذہب کے مطابق اس وقت وہ خرچ کرتا تھا اور سخاوت کرتا تھا، تو آج بھی ہم اس کا نام لے کر اس کی مثال دے رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہم نام لے کر بتاتے ہیں، کتنی دفعہ بتایا ہے کہ 3 دن روزہ رکھا اور تینوں دن جو ہے نا وہ انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو اپنا کھانا تھا وہ دے دیا اور غریبوں میں بانٹ دیا، جو بھی مانگنے والے آیا اس کو دیا، اور خود جو ہے نا وہ روزہ پورے خاندان نے، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور بچوں نے جو روزہ وہ افطار کیا پانی کے ساتھ اور جو کے ساتھ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے وہ بھی امتحان تھا جس میں وہ سرخرو ہوئے۔ تو آپ اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو یہ رمضان شریف کا موقع فائدہ اٹھائیں، اللہ کی راہ میں دیں۔ ابھی بھی رمضان شریف آدھا گزر گیا ہے اور آدھے سے اب کم رہ گیا ہے، تو آپ اس وقت موقع ہے آپ کے پاس، اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اس کے بعد اپنے قرابت داروں میں دیکھیں، اور جب بہت آپ کے پاس جو ہے نا وہ بچ جاتا ہے تو پھر آپ کسی جو ہے نا وہ مدرسے اور کسی ایسے لوگوں کو دیں، کیونکہ وہ لوگ تو امیر ہوتے جا رہے ہیں جن کو آپ اپنے کھالیں قربانی کی اور یہ جو صدقے خیرات دے دیتے ہیں، اور آپ اسی 2.5-3 مرلے کے مکان میں خود رہ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ اپنے قرابت داروں کو دیکھیں، آپ کے بارے میں آپ کے جو سوال ہوگا قیامت کے دن وہ آپ کے رشتہ داروں کے بارے میں ہوگا کہ وہ بھوکے تھے، پھر آپ کے جو پڑوسی ہے اس کے بارے میں ہوگا، آپ کو محلے دار ہے اور آپ کے قریبی لوگ ہیں، پھر اس کے اینڈ میں یہ ہوگا کہ آپ کے پاس پیسہ فالتو ہے، آپ یہ سارے صحیح ہو گئے ہیں، آپ کے قرابت دار بھی صحیح ہو گئے ہیں، پھر آپ بے شک مدرسوں میں دیں، آپ اپنی پارٹیوں کسی کو دیں جو بھی یہ بنی ہوئی ہیں،
لیکن میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اللہ کی راہ میں اگر دینا ہے تو سب سے پہلے اپنے قریب کے لوگوں کو دیں، اور یہ سوچ کر دیں کہ یہ بھی ایک جو ہے نا اللہ کے ساتھ آپ کی تجارت ہے، اور اللہ کی تجارت کبھی بھی نقصان والی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آخر میں ایک پیغام ہے کہ سود سے بچیں۔ اگر آپ نے آج تک سود کا کاروبار کیا ہے تو سود کھانا اور سود کرنا جو ہے نا وہ ظلم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سود کا کام کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ تو مہربانی کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی جنگ سے بچیں اور سود کھانا چھوڑ دیں۔ یہی آج کا پیغام تھا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، رمضان شریف چل رہا ہے، اس میں دعائیں کیجیے گا، یہ جو وبا آئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی ختم کر دے پوری دنیا سے، اور دنیا میں پھر وہی امن سکون آ جائے، اور جو ہماری گناہ ہیں اللہ تعالیٰ میں بخش دے۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔